قدیر از اے پرسن جس کا کوئی اس معاملے کے ساتھ رپورٹڈلی کہیں پر بھی قدیر کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. پولیس قدیر کو انوسنٹ سمجھتی ہے. قدیر کی خاموشی لوگوں کو پینک کی طرف لے جاتی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس نے اپنا پورا خاندان گوایا. بیوی نہیں گوائی, اس نے اپنی ماں گوائی ہے, اس نے اپنی بہنیں گوائی ہیں, اس نے اپنی بیوی گوائی ہے, اس نے اپنے بچے کی مستقبل کو نہیں بچے کو اس کے مستقبل کو تاریکی میں جاتا دیکھ رہے ہیں. جو مس رپورٹ کر رہے ہیں, مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو, وہ زیادتی کر رہے ہیں. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو اب اس کیس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. مائی پرابلم از کہ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, جو آپ کو فیکٹس اور سٹیٹس ریالٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں, جو فیلڈ جرنلسٹ ہیں, جو موقع پر گئے ہیں, جو لوگوں سے ملے ہیں, ملنے کے بعد ایک ایک چیز فرسٹ ہینڈڈ انفارمیشن دے رہے ہیں, اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, 3-4 لوگ ہیں بالکل جو یہ کر رہے ہیں, باقی سب لوگ جو ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں توڑے ٹٹو نسا رہے ہیں. اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ دھوڑ میں ٹٹو نسانے والے لوگ باقی رہ جائیں تو فائن انف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر. ناظرین, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے زارا قتل کیس اس چینل پر رپورٹ کر رہے تھے. میاں عمران صاحب نے بھی اس کیس کو رپورٹ کیا اور بڑا بہترین انداز میں رپورٹ کیا. میں جب ڈسکا گیا تھا تو میاں صاحب گجرانوالہ گئے تھے, کیونکہ یہ جو کہانی تھی وہ 2 شہروں میں پھیلی ہوئی تھی. ڈسکا جہاں پہ یہ واقعہ ہوا اور گجرانوالہ جہاں پہ زارا کا آبائی گھر تھا, جہاں پہ اس کے والد صاحب مقیم تھے. کیونکہ اس پوری واردات کے بعد جو ڈسکا تھا وہاں پہ جتنے بھی احباب تھے جو اس واردات میں ملوث تھے, ان کو گرفتار کر کے جو ہے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا تھا. اور باقی جو ان کے رشتہ دار تھے, کیونکہ یہ زارا کا والد اور جو یہ سغرا بی بی تھی آپس میں رشتہ دار بھی تھے, تو باقی ان کے تمام تر رشتہ دار گجرانوالہ میں موجود تھے. میاں صاحب وہاں پہ گئے, زارا کے والد سے گفتگو کی, زارا کے دیگر رشتہ داروں سے گفتگو کی. ہم جائے وقوع پہ گئے, ہم نے جائے وقوع دیکھا, پھر وہ نالا دیکھا, آپ لوگوں کو دکھایا. پھر ان کے جو دیگر رشتہ دار ڈسکا میں موجود تھے ان سے ہم نے بات چیت کی, وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ نے دیکھی بھی. اس کیس کے حوالے سے کچھ خاص آج کل تو ڈیولپمنٹ اس انداز میں نہیں آ رہی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تمام ملزمان جوڈیشل ہو چکے ہیں, اور باقی جو 4 ملزمان تھے جن کے اوپر اغوا کا مقدمہ تھا اور ایک شبہ تھا, وہ ابھی فی الحال زیر حراست ہیں. لیکن جہاں تک ہماری تحقیقات ہیں, وہ لوگ بہرحال ان کا اس واردات سے کسی قسم کا کنیکشن نہیں ہے, اور ان کو چند روز میں باقاعدہ طور پہ رہا کر دیا جائے گا. ان کو گرفتار کرنے اور زیر حراست رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہائی پروفائل کیس ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کا بعد میں کوئی کنیکشن ثابت ہو جائے اور یہ لوگ کہیں غائب نہ ہو جائے, تو اس غرض سے انہیں یہاں پہ رکھا ہوا تھا. میاں عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کیس کے حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹ ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی لیں گے, اور دوسرا ان سے یہ بات کریں گے, زارا قتل کیس سے پہلے ایک خاتون لیکچرار ہیں جھنگ یونیورسٹی میں, ان کے اوپر ان کے شوہر جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں, وہ وائرل ہوتی ہے. ہم نے ان کا انٹرویو کیا, وہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, اور ہم نے اس بہن کی آواز بننے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد یہ زارا قتل کیس ہو جاتا ہے, اس میں ہم لوگوں نے رپورٹ بھی کیا. پھر ایک ہم نے اور کیس رپورٹ کیا ہے, اور میاں صاحب وہاں سے بھی ہو کے آئے ہیں. کلثوم ایک بچی تھی, اس کو بھی اسی طرح سے سسرالیوں نے باقاعدہ طور پہ تیل چھڑک کے اس کی جو ہے وہ اس کو جو ہے جلا دیا گیا. پھر اس کی جان جو ہے اسی انداز میں نکل گئی, وہ زخموں کا تاب نہ لا سکی. معاشرے میں اس انداز کے جو جرم ہے وہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ لوگ اس چیز سے عبرت کیوں نہیں پکڑ رہے؟ معاملات کیا ہے, کہاں پہ کوئی کمی پیشی آ رہی ہے, ہم غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں؟ کیوں یہ جو معاملات ہیں یہ بجائے کہ تھمنے کے اس طرح کے مزید واقعہ سامنے آتے جا رہے ہیں, اور ہر واقعہ جو آتا ہے وہ پچھلے واقعے سے زیادہ جو ہے وہ ہولناک ہوتا ہے, وہ زیادہ پریشان کن ہوتا ہے. تو میاں عمران صاحب سے پہلے اس کیس کے حوالے سے جانتے ہیں, اور پھر اوور آل ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ایک عدم برداشت اور اس طرح کے جو جرم ہیں ان میں کیوں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. السلام علیکم میاں صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تھوڑا سا انٹرو لمبا دے دیا تاکہ آج کے جو ولاگ ہے اس کا کنسپٹ جو ہے وہ عوام کے ذہن میں رہے. میاں صاحب, یہ کیس آپ گجرانوالہ گئے, گجرانوالہ میں آپ نے جو زارا کے والد صاحب تھے ان سے گفتگو کی, پھر زارا کے ماموں سے کی, اور وہ ہم نے آپ سے جانا بھی, اور پھر میں بھی ادھر ڈسکا گیا, سلمان بھائی بھی ڈسکا گئے, اور پھر اس کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس میں ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. جب یہ لوگ کورٹ میں گئے وہاں پہ سوالات ہوئے, کچھ لوگ اس پہ بڑا مس کوٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ قدیر کو شامل تفتیش کر لیا گیا, قدیر کو انٹیروگیٹ کیا گیا. میں آپ سے اس, حالانکہ میرے پاس یہ ڈیٹیلز ہیں, میں آپ کے منہ سے یہ ڈیٹیل اس لیے عوام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ لوگ آپ کو پیار بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کیا کیا جھوٹ باندھ رہے. ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کی بیوی اس دنیا سے چلے گی, اس کے بیٹے کے سر سے اس کی ماں کا سایہ چلا گیا, اس کی سگی ماں اسی کی بیوی کے قتل کے الزام میں
جو جوڈیشل ہوگی, اس کی سگی بہن جوڈیشل ہوگی, اور اس شخص کو اس انداز میں چند ویوز کے لیے کہ جی اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا, اس کو موبائل سے یہ نکلا ہے, فلانا نکلا ہے, تو مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ اس طرح کی جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جی قدیر کو جو ہے زیر شامل تفتیش کیا گیا, اس سے سوالات کیے گئے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اچھا, میں نا فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی آنرڈ. پرابلم از کہ یہ ایک ایسا سلسلہ چل نکلا ہے جس پر ہر کوئی بات کر رہا ہے, اور میں کسی کے بارے میں کچھ برا نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن ہاں واقعی جو مس رپورٹ کر رہے ہیں, مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو, وہ زیادتی کر رہے ہیں. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو اب اس کیس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. مائی پرابلم از کہ اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, جو آپ کو فیکٹس اور سٹیٹس ریالٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں, جو فیلڈ جرنلسٹ ہیں, جو موقع پر گئے ہیں, جو لوگوں سے ملے ہیں, ملنے کے بعد ایک ایک چیز فرسٹ ہینڈڈ انفارمیشن دے رہے ہیں, اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, 3-4 لوگ ہیں بالکل ایسے جو یہ کر رہے ہیں, بالکل باقی سب لوگ جو ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں توڑے ٹٹو نسا رہے ہیں. اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ دھوڑ میں ٹٹو نسانے والے لوگ باقی رہ جائیں, تو فائن انف, پھر کیا جھوٹ کیا سچ سب کچھ چلتا جائے. لوگ اس پہ باقاعدہ طور پہ روز کی بنیاد پہ ایپیسوڈ دے رہے ہیں. بھائی آپ یہ سمجھیں کہ وہ جوڈیشل ہو گئے. قدیر از اے پرسن جس کا کوئی اس معاملے کے ساتھ رپورٹڈلی کہیں پر بھی قدیر کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. پولیس قدیر کو انوسنٹ سمجھتی ہے. قدیر کی خاموشی لوگوں کو پینک کی طرف لے جاتی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس نے اپنا پورا خاندان گوایا. بیوی نہیں گوائی, اس نے اپنی ماں گوائی ہے, اس نے اپنی بہنیں گوائی ہیں, اس نے اپنی بیوی گوائی ہے, اس نے اپنے بچے کو, بچے کی مستقبل کو, نہیں بچے کو اس کے مستقبل کو تاریکی میں جاتا دیکھ رہے ہیں. اس نے اپنی بہنوں کے بچے گوائے ہیں, اس نے اپنا پورے خاندان اور پوری ریپیوٹ گوا دی ہے. اور ایک چیز اور ہے, you have nothing left. ایک چیز اور ہے کہ ایک اس کی ٹریول ہسٹری بھی موجود ہے, اور اسی کے اسرار پہ زارا کے والد میں ادھر جا رہا ہوں. نوید کو سیریسلی ڈینٹا ہے, ہر رشتے سے ڈینٹا ہے قدیر کو. اب نوید کا جو معاملہ ہے, نوید از اے پرسن جو تھرڈ پارٹی اور جس کو لالچ دے کر لایا گیا تھا. قدیر نے تو سب گوا دیا. قدیر کی خاموشی میں سمجھ آتی ہے چے جا کہ کسی پوائنٹ پر اس کو بات تو کرنی پڑے گی. اب آ جاتے ہیں نوید کی طرف. نوید از اے پرسن جو لالچ, وہ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. اٹلی جانے کے چکر میں اس تمام تر جھانسے میں آیا. اگر ہم نوید کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں, he himself was a neglected child. میری کوئی سمپتی نہیں ہے اس کے ساتھ, اور اگر ہو بھی تو نفرت جرم سے, انسان سے تو نہیں ہے. نوید بذات خود اس نے ایک تاریک ماضی دیکھا ہوا ہے, اس کی ماں کی طرف سے, اس کے باپ کی طرف سے, اس کی خالہ کی طرف سے, اس کے لے پالک باپ کی طرف سے, اس کے بہن بھائیوں کی طرف سے, اس نے ایک بڑا تاریک ماضی دیکھا ہوا ہے. نوید در حقیقت یہ 4 بھائی تھے, 3 بھائی ان تاریک ماضی نہیں دیکھا, صرف اس ایک کے نصیب میں آیا. وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک روش ہے کہ فلانی بھن تے فلانے بھرا کو پتر کوئی نہیں, تھی کوئی نہیں, اے چالو جی اے جمع اے تسی لے لو. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا مستقبل تاریک کر دیتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ شرع میں باپ وہی جس کے گھر آپ پیدا ہوئے, گنجائش ہی نہیں ہے کہ چاچا ماما پھپھڑ تایا باپ بن جائے یا ماں دوسری, ہے ہی نہیں. لیکن ہم نے یہاں کے ریت رواج کے مطابق مقامی, چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصہ رہے, ہم نے وہ چیزیں اڈیپٹ کر لی ہیں. اب نوید کا والد ہے اسلم. نوید کو بچپن سے سونی کہا جاتا تھا. ماں اور ماسی کہا کرتے تھے. آپ کہیں گے ماسی کہاں سے آ گئی اندر؟ ماسی اس کی لے پالک ماں تھی, جس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی, اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسلم نے اور اس کی بیوی نے یعنی نوید کی والدہ نے اس کو اپنی بہن کو دے دیا تھا, جو کہ نوید کی اصل میں خالہ تھی. اب نوید کی خالہ جو ہے اللہ کا کام ہے, اللہ نے ان کو بھی بچہ دے دیا. اب لے پالک باپ اور لے پالک ماں جو ہے, انہوں نے ستیلے باپ اور ستیلے ماں نے لے پالک بچے کو بڑی توجہ دی ہوگی. 2.5 سال کا بچہ لیا تھا, لیکن جب ان کے اپنے بچے آ گئے, کہنا آ گئے نا, ان سانوں کا در ہوا ہے, تو اب وہ گھر والے گھر آ گئے ہوئے تھے. اب نوید نہ اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ مل سکا, وہ فیملی علیحدہ بن گئی نا, بچپن ہی اکٹھا نہیں نا گزرا. وہ کزن کے طور پر براٹ اپ ہوا سگے بھائیوں کے ساتھ, اور ماں باپ کی طلاق ہو چکی ہے, بروکن فیملی ہے. ریئل فیملی از اے بروکن فیملی, اور جس فیملی میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر
وہاں پر وہ مسفٹ ہے کیونکہ وہاں پر نئے بچے آ گئے, گھر کے بچے آ گئے. اب وہ ان بچوں سے سٹیپ اہیڈ نہیں ہے, وہ کہیں پیچھے ہے, کہیں تاریکی اور کہیں اندھیرے میں. اسی میں وہ جوان ہو گیا, جوان ہوا, اب ماں کے ساتھ اس کی بن نہیں پائے گی, بھائیوں کے ساتھ بن نہیں پائے گی, اور ادھر جس گھر میں وہ پلا بڑا ہے وہاں پر بھی نئے سٹیک ہولڈرز ہیں. تو نوید ان پورے فیملی سیٹ اپ سے فرار چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں اور جا کر میں اپنی زندگی کا آغاز کروں. 32 سال اس کی عمر ہے, اور 32 سال ٹھیک ٹھاک عمر ہوتی ہے. 18 سال بعد شادی ہو جانی چاہیے, سمجھ رہے نا. یہ تقریباً اپنی شادی میں 12-14 سال لیٹ تھا, سمجھ رہے نا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شادی ہونی چاہیے. تو یہاں سے دس واز دا ویکسٹ پوائنٹ جب وہ ٹریپ ہوتا ہے یاسمین اور سغرا کے ذریعے, جو کہ اس کی کزن یاسمین بھی اس کی کزن بنتی ہے نا, اور انہوں نے ان کی وہ تاریکی زندگی کی دیکھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے رونے والے کو کیا چاہیے, ایک کندھا, سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ کی کہتے ہیں اندھے کی دو آنکھاں, اندھے کو کیا چاہیے کہ دو آنکھیں چاہیے, رونے کی ضرورت ہے آپ کو کندھا چاہیے. تو نوید یہاں سے ٹریپ ہوا, انوسنٹ نہیں ہے, ہی از اے کرائم پارٹنر. اٹلی چلا جاؤں گا, اٹلی جا کر شادی ہو جائے گی, اٹلی جا کر روزگار کماؤں گا, اور اپنے نئے فیملی یونٹ کو جو میرے اپنے رشتے ہوں گے ان کو سٹارٹ کروں گا. دیکھیں کیونکہ اس نے بچپن سے اپنا رشتہ تو دیکھا نہیں. اسی لالچ میں وہ اس وقت کال کوٹری میں اس وقت وہ ہینیس کرائم کرنے کے بعد حوالات جیل میں. اچھا ایک اور بھی اس میں, اچھا اس میں ایک اور چیز بتاتا چلوں. 4 لوگ جو ہیں ان کو جوڈیشل کر دیا گیا, جو مرکزی ملزمان ہیں, جن میں سغرا شامل ہے, بیٹی یاسمین ہے, عبداللہ ہے یاسمین کا بیٹا, اور نوید ہے. ان 4 لوگوں کی تفتیش مکمل کر کے, ویسے تو پورے کیس کی تفتیش مکمل کر لی ہے, تحقیق چل رہی ہے, ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. 4 لوگ اور موجود ہیں جو ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر نہیں ہے, لیکن ابتدائی طور پر ان کو اٹھایا اس غرض سے گیا تھا کہ کیس میں ہو سکتا ہے کوئی چیز مشکوک لوگ ہیں ان کی طرف چلی جائے, ایک اور چیز بھاگ نہ جائے, ان کو پکڑنا. ایک اور چیز بھی تھی کہ وہ جو شروع میں زارا کے والد نے سبا اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا, یہ اس میں بھی نام سبا اس میں بھی نام, تو وہ اس وجہ سے انہوں نے ان کو رکھا کہ کہیں یہ ہائی پروفائل کیس ہے, یہ ذرا راہ اور یہ کل کو فرار ہوں گے نا. اچھا میاں صاحب, یہ تو وہ ڈیولپمنٹس ہیں. یہ ایک تو قدیر کے حوالے سے جو مس کوٹ کی جا رہی تھی چیز, اس پہ شرم آنی چاہیے. اور میں میاں صاحب سے یہ اس لیے کھلوانا چاہ رہا تھا, میں نے کل کے ولاگ میں خود بھی کہا, اور آج میاں صاحب سے یہ کھلوانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کیس میں جن افراد کو بھی دیکھا جا رہا ہے, ان افراد کے منہ سے جب یہ سنا جائے تو شاید میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے, اور ان لوگوں کو شاید کچھ شرم آئے جو اس کیس میں شرم دور کس غرض کے لیے, مطلب کہ آپ ایک ایسے شخص کو پریشان کر رہے ہیں جس کا پورا جہاں پورا فیملی لٹ گئی, اور آپ اس کو ایک نیا اینگل دینے کے لیے کہ لوگ کی اچھا ہے بھی ہو سکتا ہے, اور ویڈیو میں مجھے نہیں پتا کہ ان میں اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہوتی ہے یا نہیں کی ہوتی. اچھا میاں صاحب اختتام کی طرف چل رہے ہیں. میاں صاحب یہ کیا مطلب کہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ مطلب کہ ہم نے پہلے وہ جھنگ کی لیکچرار تھی, مطلب کہ اتنی پڑھی لکھی عورت, اتنی ڈیسنٹ عورت, اس کو اس کا شوہر باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کو زد و کوب کر رہا ہے, اس کی ویڈیو بنا رہا ہے, اور پھر خود ہی اس نے وائرل کی. اس کی بدبختی اسی ویڈیو کے وجہ سے وہ پکڑا بھی گیا. پھر اس کے بعد زارا کیس, زارا کے بعد کلثوم, اور کلثوم یہاں پہ رکنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا نام, ہم وہ کون کون سے نام, پہلے بھی وہ قصور میں زینب تھی, پتہ نہیں کون کون سی بچیاں. ان 2 کیسز میں, بلکہ تینوں کیسز میں جو چیز کامن دیکھتا ہوں وہ کامن یہ ہے کہ خامند اور بیوی کے درمیان گیپ بہت زیادہ ہے. کبھی فزیکل گیپ ہے, کبھی ایموشنل گیپ ہے, کبھی سائیکولوجیکل گیپ ہے. مثال کے طور پر زارا کیس دیکھتے ہیں. زارا کیس میں خامند کہاں موجود ہے؟ سعودیہ. کتنے عرصے بعد آتا ہے؟ لمبا عرصہ, مطلب 6 مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے, یا یہ جاتی ہے یا 6 مہینے بعد وہ آتا ہے. 6 مہینے زارا کس کے رحم و کرم پہ ہے؟ جو بھی یہاں ساس کے اور نندوں کے, نہیں سسرالیوں کے. آپ آ جائیں ام کلثوم کی طرف. ام کلثوم کا خامند کہاں ہے؟ وہ بھی بیرون ملتان. نہیں اچھا وہ ملتان, ٹھیک ہے ملتان ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنے فکر معاش میں, وہ بھی گھر نہیں ہے. بیوی کس کے رحم و کرم پہ ہے؟ ساس اور نندوں کے. ایک نند ڈیورسڈ ہے اور وہ وہاں پر رہتی ہے, اور کہنے کو گھر علیحدہ ہے. جس گھر میں ساس رہتی ہے, سوسر رہتا ہے, اور ایک نند رہتی ہے, اور نند کے بچے رہتے ہیں, وہ علیحدہ یونٹ ہے. ایک بھائی باہر گیا ہوا ہے, اس کا گھر سامنے ہے, اس کی بیوی بچے ادھر رہتے ہیں. گلی کے 2 گھر چھوڑ کر ام کلثوم, اس کا خاوند اور اس کی ایک بیٹی رہتی, 13 سال کی اس کی بیٹی ہے بیچاری. میں اسے ملا, اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. اب ایشو از
یہ گھر بھی ملکیتی ہے، یہ گھر بھی ملکیتی ہے، یہ گھر بھی ملکیتی ہے. اب وہ جو بہو جو نند گھر میں بیٹھی ہے، ماں کی بیٹی ہے، باپ کی بیٹی ہے، تعلق زیادہ گہرا، تیاں نالوں کی مطلب اس سے زیادہ گہرا تعلق تو نہیں ہو سکتا. اب شعور یہاں پر استعمال کرنا ہے اس نند نے. اب اس نند کی ڈرائیونگ فورس کون سی ہے؟ وہ نند جو بیائی ہوئی ہے. اس نند نے 2 دن پہلے ام کلثوم کے خاوند کو گریبان سے پکڑا. مسئلہ کیا ہے؟ اپنے گھر سے نکالنا ہے اس کو. بہن بھائی کا جھگڑا ہے اور خاوند اپنی بیوی کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا. وہ فون کر کے بیوی کو کہتا ہے جا امی بولے ہو گیا. جانا بھی چاہیے. وہ گئی ہے کیوں؟ کیونکہ ماں بیمار ہے، عیادت کے لیے جائی. وہاں فساد ہو، آگ لگ. میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ جہاں مرد اپنی بیوی کو ان اٹینڈڈ چھوڑے گا، یاد رکھیں ماں کو بھی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا، بہنوں کو بھی نہیں چھوڑنا، بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑنا، وہیں بیوی اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑنا. دیکھیں پرابلم از کہ ایک انڈیویجول بڑا ہوا ہوتا ہے، جوان ہوا ہوتا ہے اپنے ان رشتوں کے سامنے. ان کی محبت، ان کی قربت، ان کی الفت پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو نیا رشتہ ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایسی ذمہ داری کہ یہ سب کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے، لیکن سب سے زیادہ خاوند. بالکل ایسے ہی. اچھا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ کے گھر میں کوئی سربراہ کے طور پہ موجود نہیں ہے تو پھر یا تو آپ خطرے میں ہیں یا آپ بدبختی کرنے والے ہیں. صحیح ہے. اس پورے واقعے میں اس میں دیکھ لیا سر جائے ایک گھر میں بڑا لازم ہے. اب دیکھیں کہ سامنے سب مطلب کہ زارا کا شوہر موجود نہیں تھا، ام کلثوم کا شوہر موجود نہیں تھا، اور جو لوگ بدبختی کر رہے تھے ان کے حوالے سے بھی یہی تھا. مطلب کہ یاسمین کا شوہر بھی یہاں موجود نہیں تھا، سغرا بی بی نے بھی یہی ایکسپیرینس کیا ہوتا. عورتیں آزاد ہو کر زیادہ، دیکھیں میں ان کو غلام نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال مرد سربراہ ہے اور سربراہ غائب ہے تو ناقص فیصلے. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جب آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں، آپ ایک غیر ضروری گھر سے نکلیں گے یا لیٹ گھر آ رہے ہیں تو کوئی ایک شخص پوچھے گا تو کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں. سر آپ کو چیز مقرر کرنے کا حکم ہے. کیوں امیر آپ 5 لوگ بھی جا رہے ہیں اپنے میں سے ایک سربراہ کے طور پہ چن لیں. کیوں؟ یہ شرع کہتی ہے. اس میں ہوگا یہ کہ جب آپ گھر لیٹ آئیں یا کسی عجیب و غریب صورتحال میں آئیں تو وہ کم از کم آپ سے یہ پوچھے گا آپ کہاں سے آئے، چیزیں سنے گا، آپ کو اچھا مشورہ دے گا، آپ کو بہتر سمجھنے کا موقع ملے گا. بہرحال ہم مختلف ولاگز، مختلف ویڈیوز، مختلف انٹرویوز میں بارہا یہ درخواست کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے بیرون ملک جانا ہے تو یا تو اپنے جو بھی آپ کے ساتھ رشتہ جڑا ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں یا شادی وہاں کریں یا جب وہاں جا کے کر لیں. وہ بیچاری اتنے لوکاں جو گی تسی ہوتے اور لوکاں جو گی. بالکل ایسے ہی آپ وہاں منہ مار رہے ہیں وہ یہاں پہ. اور یہ ہر شخص کی جسمانی ضرورت ہے، وہ پھر ایک کمزور ضرورت ہے سائیکولوجیکلی، ایک کمزور لمحہ ہوتا ہے اور اسی کو جب وہ کوئی کیپچر کر لیتا ہے تو اس پہ پھر جو ہے اس کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا 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 جو ہے ہولناک. سر میں ایک سٹوری کر کے آیا. ایک خاتون جو ہے اس کا خاوند عرصے سے باہر تھا، وہ ایک دکان پر لیس لینے جاتی ہے کپڑوں کے لیے. اس دکان پر اس کا آنا جانا ہے، اس دکاندار سے اس کا اکھ بٹکا ہو جاتا ہے اور اس دکاندار نے چلتی مارکیٹ میں دکان کے باہر اپنا بندہ کھڑا کر کے اس خاتون کی گود میں یوں بچہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی آئی ہوئی ہے. اور وہ میں بڑی شاید عجیب بات کروں، میں نے اس پہ پروگرام کیا، میں نے وہ رپورٹ کیا سر کچھ. وہ بچہ پکڑ کے اس طرح دوسری عورت کو پکڑاتا ہے جو کہ ذہنی مریض ہے اور اس خاتون کو وہیں پر لٹا لیتا ہے اور دونوں بدفعلی کرتے ہیں اور اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے. اس خاتون کو اس کیمرے سے پھر بلیک میل کیا گیا. بس یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناظرین کمزور لمحہ، ایک کمزور لمحہ ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ ایک شخص 2 سال کے لیے بیرون ملک ہے اپنے بیوی بچوں کو لوگوں کے آسرے پر چھوڑ کے. 2 سال میں فرض کریں کہ 600-750 دن بنیں گے، اس میں کیا کوئی 1 سیکنڈ یا کوئی 1 گھنٹہ کمزور لمحے کا نہیں آئے گا جس میں وہ خاتون یا وہ شخص مطلب مرد وہاں پر جہاں پہ وہ محسوس کرے گا کہ میں کچھ کمزور محسوس کر رہا ہوں، اس کو کوئی ایسا کچھ میسر آ جائے گا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. جب آپ نے باقاعدہ طور پہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا یا آپ کسی کی زندگی میں شامل ہو گئے تو اس کو وقت دیں. میرا خیال ہے کہ تحفے میں دی جانے والی سب سے بہترین چیز وقت کا. ٹھیک ہے، کوئی پیسہ، کوئی قیمتی چیز جو ہے وقت کی جو ہے ریپلیسمنٹ کے طور پہ نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ایک کیس تھا، اس پہ ہم نے سوچا کہ مختلف اینگل پہ بات کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں میں اویئرنیس بانٹیں. آپ لوگ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.